بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے ماہ سفر کا مہینہ آتا ہے، ویسے ہی ہمارے ہاں نحوست اور بدشگونی جیسے موضوعات جو ہے وہ کھل پڑتے ہیں۔ دیگر مہینوں کے اندر بالعموم اس مہینے کے اندر بالخصوص بدشگونی کا باب بھی کھلتا ہے اور نحوست والا باب بھی کھلتا ہے۔ خصوصاً اس مہینے کو چونکہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو ہوتی ہے۔ آئیے ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ کن کا عمل ہے۔ اولاً ہم یہ دیکھ لیتے ہیں قرآنی طور پر کہ یہ عمل کن لوگوں کا ہے، اور قرآن نے ہمیں ان آیات کے ذریعے کہ جن کے اندر اس عمل کو بیان کیا گیا ہے، ہمیں کیا درس دیا ہے۔ آئیے ذرا پہلے یہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم سورۃ النمل کو پڑھیں تو وہاں صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا بھی ذکر موجود ہے سرسری طور پر۔ اس کے اندر موجود ہے کہ اہل سمود نے، اس سے پہلے ہمیں ذکر نہیں ملتا تاریخ کے اندر یا قرآن و حدیث کے اندر کہ پہلے اس کا کوئی تصور ہو، یہ ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ پہلی قوم ہے جس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے، اور قرآنی حوالے کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لی، انہیں نحوست قرار دیا، ان کے ساتھ جو بھی ایک آدھ چلتا اسے منحوس سمجھتے، ان سے بدشگونی لیتے۔ تو قرآنی طور پر یہ ایک تو اس کی تاریخ بھی ہمیں سمجھ کہ یہ نظریہ پرانا ہے، اور یہ سمجھ آ گئی مسلمان کا عمل نہیں ہے، اہل مشرکین کا عمل ہے۔ نمبر 2، اگر ہم سورۃ الاعراف پڑھیں تو اس کے اندر بھی واضح طور پر میرا ارشاد آتا ہے کہ فرعون یا فرعون کے جو ماننے والے دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے بدشگونی لیا کرتے تھے، اور آپ کے جو ساتھی تھے ان سے نحوست مراد لیا کرتے تھے۔ جن پر آ جاتے تو وہ کہتے کہ اب نحوست آنے والی ہے، اب نحوست آنے والی ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک تو نظریہ پرانا ہے، نمبر 2 یہ عمل کافر والا عمل ہے، اسلام والا عمل نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ہم سورۃ یاسین کو پڑھیں تو اس کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے یاران کا ذکر موجود ہے۔ اگر ہم قرآنی آیات کو پڑھیں، پھر معنی تفسیر کو پڑھیں، جو ان آیات کی اور مختلف تفسیر کا مطالعہ کریں، ہمیں یہاں سے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ عمل کافروں والا ہے، یہ عمل مشرکین والا ہے، اور یہ عمل غیر فطری مذہب کی جانب رجحان رکھنے والے لوگوں کا ہے۔ وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبران کو منحوس سمجھا جائے یا ان کے ساتھیوں کو منحوس سمجھا جائے۔ اسی بنا پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کہ یہ منحوس ہیں، یہ یہاں آ گئے ہیں، اب ہم پر کوئی نہ کوئی نحوست پڑے گی۔ تو جتنے بھی ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں وہ نحوست کے خلاف ہی ملتے ہیں، کوئی بھی حوالہ ہمیں اس کی تائید میں نہیں ملتا۔ دیگر انبیاء تو رہے نا، وہ پہلے خود محبوب علیہ السلام کو بھی منحوس قرار دیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفار کی جانب سے بدشگونی لیتے تھے حضور علیہ السلام سے کہ معاذ اللہ اب ہم پر کوئی نحوست آنے والی ہے۔ اور یہ مشرکین کا تو امتیاز رہا ہے، وہ اعمال کے اندر بھی، افعال کے اندر بھی، دیگر اپنے معاملات کے اندر بھی اس طرح کے معاملات کرتے تھے بدشگونی پر جو مبنی ہوتے تھے۔ انبیاء ہی کی کیا تخصیص، وہ تو معاذ اللہ اللہ تک جا پہنچتے تھے کہ یہ جو برا کام ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوا، یہ بھی ایک حصہ ہے بدشگونی کا۔ تو ان تمام آیات سے ہمیں یہ ثابت نظر آتا ہے کہ یہ جو عمل ہے نحوست اور بدشگونی والا، یہ کفر کا عمل ہے، اہل اسلام کا عمل نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اسلام کے اندر خصوصی تعلیمات کا، اس حوالے سے تو محبوب علیہ السلام کے کافی سارے فرامین موجود ہیں جس میں اس کے وجود کی بالکل صراحتاً نفی کی گئی ہے کہ یہ کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ جو یہ تصور رکھے گا وہ گویا شرک کے اندر جا گرا، گویا کہ اس نے مشرکوں والا کام کیا۔ یہی مجموع الزوائد کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے بدشگونی کی وجہ سے اور نحوست کے عقیدے کی وجہ سے اپنے کام سے رکنا پڑ جائے، یعنی بدشگونی یا نحوست جس روک دے کسی شخص کو اس کے کام سے، گویا کہ وہ شخص شرک کے گڑھے میں جا گرا یا شرک کے قریب جا گرا یا اس نے مشرکین والا کام کیا۔ یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے، باقی احادیث کے اندر بھی موجود ہے، بخاری پڑھیں آپ، واضح طور پر موجود ہے۔
حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تیارتا، کوئی بھی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بھی نحوست نہیں ہے، خبردار یہ عقیدہ رکھنا بھی مت۔ اور آگے سفر کے حوالے سے تو واضح لفظ موجود ہے ولا سفرا، اور خبردار سفر کی نحوست کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی سخت مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اپنی شادیاں بیاہ کرنا، اپنے سفر کرنا، قتال کرنے کی باری ہے تو قتال کرنا، دیگر معاملات کرنا، خبردار اسے سخت مت جاننا، وگرنہ شرک کے گڑھے میں جا گرو گے، یعنی مشرکین والا عمل کر گزرو گے۔ اور پھر یہاں ساتھ میں وہ دو حوالے بھی پیش کرتا چلوں کہ جن کے ساتھ براہ راست محبوب علیہ السلام کا خود عمل جو ہے وہ شاہد عدل ہے، اور محبوب علیہ السلام نے عمل کیا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس عقیدے کا رد ہو کہ سفر سخت مہینہ ہے اور بدشگونی کوئی چیز ہے، بالکل بھی نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے اس کا رد کیا اپنے عمل کے ذریعے۔ اولاً سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضرت علی سے سفر کے مہینے میں، تاکہ اس نظریے کا عملی طور پر بائیکاٹ ہو۔ ثانیاً آپ نے خیبر فتح کیا، وہ بھی سفر کے مہینے کے اندر، تاکہ یہ نظریہ ختم ہو کے یہ سخت مہینے اس کے اندر قتال نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ ہار ہو جائے گی، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، شکست ہو سکتی ہے، بلکہ ہو سکتی کیا ہو جائے گی، کیونکہ یہ سخت مہینہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے عملی طور پر اس کا بائیکاٹ کیا خیبر فتح کر کے، بھائی یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ان تمام حوالہ جات کی روشنی کے اندر بطور مسلم یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم یہ جو عقیدے اپنائے پھرتے ہیں، نظریات اپنائے پھرتے ہیں، کیا ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کیا ہمیں روا ہے کہ ہم اس طرح کے افعال کریں؟ ایک طرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو، دوسری جانب قرآن کی تعلیمات ہوں، اور قرآن واضح طور پر باور کرا رہا ہو کہ یہ مشرکین والا عمل ہو، پھر ہمیں یہ روا ٹھہرتا ہے کہ ہم مشرکین والے نظریات اپنائیں، ان والی سوچ رکھ کر کے جو خود کو گمراہی کے گھڑے کی جانب دھکیل دیں، خود کو شرک کے قریب کر دیں، کیا ہمیں یہ روا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے نظریات اور عقائد سے بچائے اور ان پر عمل کرنے سے بچائے، حتی الامکان ہمیں اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تو قضیہ بہت ہے، حاملہ عورت کو مردہ کے پاس نہیں جانا دیتے، قبرستان سے نہیں گزرنے دیتے، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو بیٹھنے نہیں دیتے، یا پھر کینچ نہیں پکڑنے دیتے، خالی برتن کی آواز اگر آ جائے تو بدشگونی لیتے ہیں، رات کو کتے کی آواز یا بلی چلانے کی آواز ہے تو ہم بدشگونی لیتے ہیں، صبح سویرے اگر کوئی گاہک آ جائے اور وہ ادھار لے کر چلا جائے ہم بدشگونی لیتے ہیں، کالی بلی آگے سے گزر جائے ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ قضیہ بڑھ کر ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم پر براہ راست ہندوؤں کی صحبت کا اثر ہے، اور ہندو ہی وہ لوگ ہیں جو غیر فطری مذہب پر یقین رکھتے ہیں، غیر فطری مذہب کی جانب ان کا رجحان ہے، اور یہ جو معاملہ ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ غیر فطری مذہب کی طرف رجحان رکھنے والا شخص ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، وگرنہ جو فطری مذہب رکھتا ہے وہ ایسے معاملات سے بچتا ہے، وہ حتی الامکان ان سے اجتناب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باطل نظریات سے بچائے اور حقیقی معنوں کے اندر اسلام کی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔